بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3681 میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو طاقتور بنا جسے تو پسند کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اللہ کس کو پسند فرماتا ہے۔ یہ دعا صحابہ کرام کو معلوم تھی۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے جا رہے تھے کہ ان کا گزر ابو جہل کے قریب سے ہوا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو پیٹا اور ان کی پتلی ٹانگوں کا مذاق اڑایا اور کہنے لگا کہ محمد نعوذ باللہ من ذالک ان جیسوں سے ہمیں ڈرائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو جہل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو مار پیٹ کر چلا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریب آئے اور ہاتھ بڑھایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں عاجزی اسلام قبول کرنے سے پہلے سے ہی تھی۔ شاید اللہ کو ان کی یہی خوبی پسند آئی، جس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، واللہ آپ ان دونوں میں سے بہتر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلوان صفت آدمی اور اسلام کو سخت ناپسند کرتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے اس وقت سب سے بڑے دشمن تھے، اور قریش جیسے طاقتور قبیلے سے تعلق ہونے کی وجہ سے ایک با اثر شخصیت تھے۔ اس وجہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کا استعمال کیا کہ اسلام کو طاقت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں تو اسلام سے بے انتہا نفرت کرتے تھے، لیکن جو سب سے پہلے دھچکا انہیں لگا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طاقتور، بہادر اور ایک جرئی انسان تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت گہرا اثر پڑا، اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا کہ ایک دن آگ بگولا ہو کر انتہائی غصے میں اپنے گھر سے تلوار لے کر نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا اللہ بڑا کارساز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر آگے بڑھ رہے تھے کہ راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے، جو کہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، تیور دیکھے، تلوار دیکھی اور پوچھا کیا معاملہ ہے عمر؟ جب ماجرا پتہ چلا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے، بہن کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا نام فاطمہ تھا، ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ ادھر خود حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں۔ بہن کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو اندر یکلخت خاموشی چھا گئی۔ اندر اس وقت حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے فوراً قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بولے، اے اپنی جان کے دشمن، میں نے سنا ہے تو بے دین ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے انہیں مارا۔ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ خون کو دیکھ کر بولیں، عمر تم کچھ بھی کر لو، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یہ کون سی کتاب تم پڑھ رہے تھے؟ مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی، یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دی جا سکتی، اس کے لیے تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر لو پھر دکھائی جا سکتی ہے۔ آخر انہوں نے غسل کیا، پھر قرآن مجید کے اوراق دیکھے۔ جیسے ہی ان کی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی، ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ آگے سورہ طٰہٰ تھی، اس کی ابتدائی آیات پڑھ کر تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ بولے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب بن ارد اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے۔ ان کے الفاظ سن کر سامنے آ گئے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مارا پیٹا تھا۔ اس کا مطلب ہے صرف حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال اس موقع پر وہ سامنے آ گئے اور بولے، اے عمر تمہیں بشارت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، دو آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمر ابن حشام یعنی ابو جہل کے ذریعے یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے۔ دوستو، ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا تھا، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بدھ کے روز مانگی تھی۔ جمعرات کے روز یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دار ارقم لے گئے۔ دروازے پر دستک دی گئی، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر ابن خطاب۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی کہ دروازے پر عمر بن خطاب آئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو ہدایت پالے گا۔ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر دو صحابہ نے انہیں دائیں بائیں سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کرتے کا دامن پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا اور فرمایا اے ابن خطاب، اللہ کے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ انہوں نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے خوشی سے بے تاب ہو کر اس قدر زور سے تکبیر کہی کہ مکہ کے گوشے گوشے تک یہ آواز پہنچ گئی۔ آپ نے 3 بار ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے اللہ، عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بھر دے۔ دوستوں روایات بتاتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے پاس پہنچے۔ انہیں بتایا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قریش ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے لو عمر بھی بے دین ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ آپ پر جھپٹا، لیکن آپ نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ پھر کسی کو آپ کی طرف بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا اللہ کی قسم، آج کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار ہاتھ میں لیے آگے آگے چل رہے تھے۔ وہ کہتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش سے فرمایا تم میں سے جس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے کعبہ کا طواف شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے رہے۔ مسلمانوں نے کعبہ کے گرد نماز ادا کی۔ سب نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی کی، جبکہ اس سے پہلے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عظیم صفات سے نوازا تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم الشان کے مالک تھے۔ کسی نے شان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے سوال کیا۔ آپ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مرید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مانگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو یہ عظیم ہستی عطا فرمائی، اور اسی لیے ایک عالم نے یوں کہا ہے کہ عمر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی تھے۔ دوستو یاد رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے اسلام لانے کی خوشیاں آسمانوں پر بھی منائی گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں مفسرین قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا آسمان والے عمر کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم وسیع عطا فرما رکھا تھا۔ مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات بلند فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔